ایز اے مسلمان ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو کتنا ٹائم دیتے ہیں، قرآن مجید کے ساتھ ہمارا لگاؤ کتنا ہے۔ صحابہ اکرام کی زندگیوں کو اگر دیکھیں نا جی، صحابہ اکرام کی زندگی کو اگر آپ ٹٹول کر دیکھیں تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں آپ کو ملے گا کہ وہ قرآن کے ساتھ بہت زیادہ محبت فرماتے تھے، بہت زیادہ محبت، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان پر قرآن ہی ہوتا تھا۔ کیا وہ کاروبار نہیں کرتے تھے؟ کیا وہ تجارت نہیں کرتے تھے؟ کیا وہ جہاد نہیں کرتے تھے؟ کیا ان کے بیوی بچے نہیں تھے؟ کیا ان کے رشتہ دار نہیں تھے؟ کیا وہ مہمان نوازی نہیں کرتے تھے؟ کیا غمی خوشی ان کی نہیں آتی تھی؟ ہاں بھئی، کیا کسی کی پیدائش یا کسی کی فوتگی نہیں ہوتی تھی؟ دنیا میں رہتے تھے، ساری چیزیں کرتے تھے۔ یا ہم انوکھی کوئی مخلوق ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا قرآن پڑھنے کے لیے؟ صحابہ کرام بھی ہم جیسے انسان تھے، بلکہ ہم سے اونچے درجے کے انسان تھے۔ انسان تو ہم جیسے تھے، لیکن فضیلت میں ان تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، فضیلت میں ان تک کوئی نہیں پہنچ سکتے، لیکن ان کی نقل تو ہونی چاہیے نا جی۔ قرآن مجید کو کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ فرمایا کہ جب وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اطہر سے، زبان اقدس سے قرآن جیسے الفاظ کو سنتے تھے نا جی، تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، وہ حق کو پہچانتے تھے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ یہ دعا کرتے تھے کہ ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، یا اللہ ہم تو ایمان لے کر آ گئے ہیں، ہم تو ایمان لے کر آ گئے ہیں، ہم اس نبی کی حقانیت کی سچا ہونے کی گواہی دیتے ہیں، آپ کی ربوبیت کی گواہی دیتے ہیں، ہم ایمان لے کر آئے ہیں۔ صبح و شام ان کا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط تھا۔ ہمارا کیوں نہیں ہے؟ داڑیاں ہم نے رکھ لی ہیں، پہلی صف کے نمازی ہیں، ہاں بھئی تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، لیکن قرآن نہیں پڑھتے۔ کیوں؟ پڑھنا نہیں آتا۔ پڑھنا کیوں نہیں آتا؟ کبھی کوشش نہیں کی، کبھی سیکھا نہیں، کسی مولوی کے پاس جا کر بتایا نہیں، ان کو بتانے میں شرم آتی ہے۔ سارا دن 2 نمبریاں کرو، شرم کوئی نہیں آتی، سارا دن 2 کے 2، شرم کوئی نہیں آتی، ہاں بھئی سارا دن چھری لے کے کاغوں کے پیچھے پڑ جاؤ، شرم کوئی نہیں آتی۔ قرآن پڑھنے میں شرم آتی۔ سارا دن گالم گلوچ کرو، ایک دوسرے کی حق تلفیاں کرو، شرم کوئی نہیں آتی، لیکن قرآن پڑھنے میں ہمیں شرم آتی ہے، ہم نہیں پڑھ سکتے۔ تو میں بتا رہا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تعلق قرآن سے مضبوط تھا۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو دیکھا کہ 2-3 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ان میں ایک صحابی تھے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں، قاری قرآن تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر گئے تو وہ چپ کر گئے، تو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب سے کہا کہ ابی مجھے قرآن سناؤ، مجھے کیا سناؤ؟ قرآن سناؤ۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت اے اللہ کے نبی، قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے، قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے، بجائے اس کے کہ میں آپ کو قرآن سناؤں آپ ہمیں قرآن سنائیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ پھر حکم فرمایا کہ نہیں ابی بن کعب تم مجھے قرآن سناؤ۔ تو اب جو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے انہوں نے محسوس کیا کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو گیا، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا۔ تو پوچھا کہ یا اللہ کے نبی، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ مجھ سے قرآن سنیں؟ تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ سے قرآن سنوں۔ اب دیکھو کیا فضیلت ہے۔ تو دوسرا سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے؟ اللہ سمانی، کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے آپ کا نام لیا ہے کہ میرے محبوب ابی بن کعب سے تلاوت سنو، ابی بن کعب سے قرآن کی تلاوت سنو۔ تو کیا فضیلت ہوگی ان لوگوں کی کہ اللہ تعالیٰ خود آرڈر جاری کرے، خود خواہش کا اظہار فرمائے کہ اے میرے محبوب ابی بن کعب تلاوت کر رہے ہیں، کتنی خوبصورت تلاوت کرتے ہیں، ان سے قرآن سنو، تم بھی سنو اور میں بھی سنوں گا۔ آخر اتنی فضیلت کیوں ملی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو؟ اس لیے ملی کہ قرآن کے ساتھ تعلق تھا، قرآن کے ساتھ محبت تھی، اس محبت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی فضیلت دی۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ رات کو نفل نماز کی نیت باندھی اور قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ چارپائی ساتھ میں رکھی ہوئی تھی، چارپائی کے اوپر بچہ سویا ہوا تھا،
اور گھوڑا بندھا ہوا تھا، گھوڑے کی جو رسی ہے وہ چارپائی کے ٹانگ کے ساتھ اس نے باندھی ہوئی تھی. تو قرآن کی تلاوت کرتے کرتے اس کا دل کیا کہ میں ذرا زور سے پڑھوں اس کو، دل کیا کہ میں اس کو ذرا زور سے پڑھوں، فرط محبت میں، فرط جذبات میں. ہم بھی کیونکہ قرآن کو تو سمجھتے تھے، پڑھتے تھے تو سمجھتے تھے اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے. تو جس شخص کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے نا جی، تو محبت میں اس طرح کی حرکات اور سکنات صادر ہو جاتے ہیں. تو دل نے چاہا کہ اس کو ذرا زور سے پڑھوں، تو اس نے زور سے پڑھنا شروع کیا تو محسوس کیا کہ گھوڑا بدک رہا ہے، گھوڑا بدک رہا ہے. تو تھوڑا سا خوف محسوس ہوا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ گھوڑا بدک جائے، چارپائی پر بچہ سویا ہوا ہے اور چارپائی کے پاؤں کے ساتھ گھوڑے کی رسی بندھی ہوئی ہے، کہیں بدک گیا تو چارپائی لے کر نکل جائے گا، بچے کو نقصان ہو جائے گا. تھوڑا سا آہستہ ہو گیا. تھوڑی دیر بعد پھر دل کیا کہ یار تھوڑا سا زور سے پڑھنا چاہیے، تھوڑا سا زور سے پڑھنا چاہیے. پھر زور سے پڑھنا شروع کیا تو پھر گھوڑے نے بدکنا شروع کر دیا. اب ان کے حالات اور واقعات یہ ہیں کہ رات کو معمول ان کا قرآن پڑھنا ہے نفل میں، اور ہمارے کیا ہیں، رات کو جب تک موبائل نہ دیکھو نیند نہیں آتی. ہاں بھائی، رات کو جب تک فیس بک نہ چلاؤ نیند نہیں آتی. بھائی سچی باتیں ہیں، غلط بات تو کوئی نہیں ہے، آپ سب اس کی تصدیق کرتے ہیں. رات کو جب تک موبائل نہ چلاؤ نیند نہیں آتی. تو ان کے معمولات یہ نہیں تھے. ان کے معمولات یہ تھے کہ جب بھی رات ہوتی تو گوشہ تنہائی میں چلے جاتے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن جڑ جاتا. ہمارا کیا ہوتا ہے، انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکشن جڑ جاتا ہے، انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکشن جڑ جاتا ہے. ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن جڑتا تھا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ معمول تھا. تو گھوڑا بدکنے لگا تو ڈر محسوس ہوا کہ اب کیا کریں. پھر تھوڑی دیر آرام سے پڑھنے لگے. کچھ دیر بعد پھر دل نے چاہا کہ یار تھوڑا سا زور سے پڑھ لیں. تھوڑا سا اور زور سے پڑھنا شروع کیا، پھر گھوڑا بدکنا شروع ہو گیا. اب یہ معاملہ ساری رات چلتا رہا. تھوڑا سا زور سے پڑھتے تو گھوڑا بدکنا شروع ہو جاتا، تھوڑا سا آہستہ پڑھتے تو مزہ نہ آتا. مزہ حاصل کرنے کے لیے ہیں بھائی فرط محبت میں تھوڑا سا زور سے پڑھتے تو گھوڑا بدک جاتا. صبح ہوئی تو سلام پھیر کر آسمان کی طرف دیکھا تو سفید رنگ کی چیزیں آسمان کی طرف جا رہی ہیں. سفید رنگ کی چیزیں آسمان کی طرف جا رہی ہیں. پریشان ہو کر صبح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی، رات میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے کہ ساری رات میں زور سے پڑھنا چاہ رہا تھا، لیکن پڑھنے کی وجہ سے گھوڑا بدک رہا تھا، میں آہستہ ہو جاتا. ساری رات یہ معاملہ چلتا رہا. صبح میں نے جب سلام پھیرا دیکھا کہ آسمان کی طرف سفید رنگ کی چیزیں جا رہی ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پتہ ہے وہ کون تھے؟ فرمایا کہ وہ فرشتے تھے جو تمہارا قرآن سننے کے لیے نیچے آئے تھے. وہ فرشتے تھے جو تمہارا قرآن سننے کے لیے نیچے آئے تھے. ان کو دیکھ کر تمہارا گھوڑا بدکتا تھا. اگر تم تلاوت ختم نہ کرتے تو صبح مدینے والے بھی ان کو دیکھ لیتے. صبح مدینے والے بھی ان کو دیکھ لیتے. تو یہ ہے محبت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قرآن کے ساتھ. آج ہم کتنا ٹائم دیتے ہیں قرآن کو؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ان کے تو حالات اس طرح تھے کہ ایک جگہ جنگ پر گئے، رات کا وقت ہوا، سونے کا وقت ہوا. تو دو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو چوکیداری پر کھڑا کر دیا. رات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھئی تم یہاں پر جناب پہرا دو، ہو سکتا ہے کوئی دشمن حملہ آور ہو جائے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. رات جب ہوئی تو دونوں کی آپس میں بات چیت ہوئی. دونوں نے مشورہ کیا کہ بھئی ایک کو سو جانا چاہیے آدھی رات، اور آدھی رات کے بعد دوسرے کو سو جانا چاہیے. اب مشورہ طے ہوا، ایک صحابی سو گیا، دوسرا صحابی جناب بیٹھا ہوا تھا. بیٹھے اس کے دل میں خیال ہے کہ یار میں فالتو بیٹھا ہوں، کیوں نہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے. 2 رکعت نفل کی نیت باندھی اور جناب سورہ کہف کی تلاوت شروع کر دی. اب مزے سے وہ قرآن پڑھ رہا ہے. اتنے میں پیچھے سے دشمن آ گیا. دشمن نے دور سے دیکھا کہ ایک آدمی کھڑا ہوا ہے. اس نے پیچھے سے تیر چلایا اور تیر جا کر اس کی کمر پر لگا، لیکن نماز نہیں توڑی. تلاوت چل رہی ہے، گوارا نہیں کیا نماز توڑنا. دوسرا تیر مارا، پھر نماز چل رہی ہے. تیسرا تیر مارا، سورہ کہف کی تلاوت چل رہی ہے. چوتھا تیر پھینکا، سورہ کہف کی تلاوت چل رہی ہے. جسم سے خون بہہ رہا ہے. اتنے میں جسم کے اندر سستی محسوس ہوئی. فوراً سلام پھیرا، ساتھی کو جگایا کہ معاملہ اس طرح ہو گیا ہے.
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جمع ہو گئے، دیکھا تو صحابی کو تیر لگے ہوئے، پوچھا کہ بھائی تم نے ہمیں جگایا کیوں نہیں؟ تو کہنے لگا کہ میں نے سورہ کہف کی تلاوت شروع کی ہوئی تھی، میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں اس سورہ کہف کی تلاوت کو ختم کر دوں۔ فرمایا کہ اگر میرے جسم میں جان ہوتی، طاقت ہوتی تو تیر میں لگنے دیتا، لیکن سورہ کہف کی تلاوت میں ختم نہ کرتا۔ یہ تو اس وجہ سے میں نے ختم کی کہ مجھے سستی محسوس ہونے لگ پڑی، کہیں میری سستی کی وجہ سے تمہیں نقصان نہ ہو جائے۔ تو یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا قرآن کے ساتھ تعلق۔